جی اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں سانپ مار دیا ہے. میں نے کہا کتنا بڑا تھا؟ اب سانپ کے سائز کے ساتھ بھی، اس کی رنگت کے ساتھ بھی، اس کے ڈیزائن کے ساتھ بھی، اس کی موٹائی، اس کی لمبائی کے ساتھ بھی کئی چیزیں تعبیر ہوتی ہیں. انہوں نے سب کچھ جب مجھے بتایا تو پھر میں نے کہا کہ جب آپ نے وہ مار دیا سانپ کو، جب آپ نے مارا تو وہ مر گیا تھا؟ کہتی ہے جی وہ مر گیا تھا. پھر میں نے کہا اب اگلا کوشچن جو ہے نا اس کا زوم ہوتا ہے، پہلے کوشچن سے بعد اگلا کوشچن جو ہے نا وہ اسی چیز کو آگے بڑھانا ہوتا ہے تاکہ میں جانوں کہ جو میرے علم میں آ چکا ہے میں اس کی تصدیقاً میں سوال کرتا ہوں. صحیح. میں نے اس سے پوچھا جب آپ نے اس سانپ کو مارا تھا تو آپ نے اس کے سر کے کس حصے پہ مارا تھا آپ نے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کے سر پر مارا تھا. میں نے خاتون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا، آپ کے پاس دولت آنے والی ہے، مال آنے والا ہے. اور وہ جو خاتون تھی ان کے حالات بہت زیادہ خراب تھے. اس کے خاوند نے دوسری شادی کر لی ہوئی تھی اور وہ اس کو خرچہ نہیں دے رہا تھا اور پرابلمز چل رہی تھی جس کی وجہ سے وہ عورت جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور مجھے کہتی ہیں کہ شیخ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اچھا. کہ میری تو 2 ٹائم کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کے پاس دولت آئے گی، آپ کے پاس رزق آئے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سے کہا خاتون آپ کتنے سالوں سے آپ مجھ سے خوابوں کی تعبیریں پوچھتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ غالباً انہوں نے کہا کہ میں 8-10 سال سے میں آپ سے خوابوں کی تعبیریں پوچھتی ہوں. میں نے کہا آج تک جو بھی میں نے خواب بتائی، تعبیر بتائی کسی بھی خواب کی، وہ ویسے ہوا تھا جیسے میں نے بولا تھا؟ اس نے کہا جی جیسے آپ نے بولا تھا آج تک ویسے ہی ہوا تھا. تو میں نے کہا اب کیوں شک کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں شک اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ جہاں سے آپ کہہ رہے ہو نا رزق آنا ہے، دولت آنی ہے، وہ کہاں سے آنی ہے وہ مجھے چاروں طرف سے کہیں سے نظر نہیں آ رہی. تو میں نے اسے کہا کہ پھر آپ ایسے کریں، آپ اس کا نا 1/4 میرے ساتھ طے کر لیں کہ اگر جتنے پیسے آپ کے پاس آئیں گے اس کا 1/4 حصہ آپ مجھے دیں گی. مجھے کہتی ہیں یا شیخ آپ تو اللہ نے آپ کو غنی کیا ہے تو میں تو محتاج ہوں، آپ نے وہ لے کر کیا کرنے ہیں، اس لیے وہ میرے تک ہی رہنے دیں. میں نے کہا پھر آپ یہ یقین رکھو کہ اللہ آپ کو رزق دے گا. صحیح. پھر 2 یا 3 مہینے بعد اس کا مجھے فون آیا اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی. وہ خاتون بہت زیادہ رو رہی تھی اور اس سے بولا نہیں جا رہا تھا اور مجھے ایسا لگا کہ اس سے بات نہیں ہو پا رہی، شاید کوئی فوت ہو گیا اللہ نہ کرے. تو میں نے اس سے پوچھا خاتون ہوا کیا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ رزق اللہ نے آپ کو کہاں سے دیا تھا؟ مجھے وہ سسپینس تھا تھوڑا سا اس کا، کیونکہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. پھر اس نے مجھے بتایا. ایک عورت نے مجھ سے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ 2 بہت بڑے بڑے سانپ ہیں اور وہ میری طرف آ رہے ہیں، ایک اس طرف سے دائیں جانب سے، ایک بائیں جانب سے، اور ایک خواب اور ایک اس میں جو اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک چھوٹا سانپ آتا ہے سبز کلر کا، گرین کلر کا سانپ ہے اور وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں کسی نہ کسی طریقے سے خواب میں اس سے بچ جاتا ہوں اور پھر وہ جو ہے وہ خواب ختم ہو جاتا ہے. جی شیخ صاحب. جی 1-3 دن پہلے کی خواب ہے، تقریباً 3-4 ہفتے کے. یہ 3-4 ہفتے پہلے. ایک تو یہ دیکھیں نا ابتسام کی ماشاءاللہ آواز بہت اچھی ہے، خوبصورت ہے، یہ خود ہینڈسم ہے، خود بھی ماشاءاللہ خوبصورت جی. ہے. اس کی لائف میں کچھ یہ جو سوشل میڈیا ہے جیسے فیس بک ہے، یوٹیوب وغیرہ، یہ چیزیں اس پر اس کو نا کچھ لڑکیاں اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتی تھیں، تنگ کرنا چاہتی تھی. ان میں سے ایک لڑکی نے ان کو ڈسٹرب کیا. پوچھے ان کو ڈسٹرب کیا ان کو؟ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ اب آپ کے راز نہیں کھل رہے، یہ ایک جینوین بات ہو رہی ہے، آپ بتائیں. نہیں واقعی فیس بک پہ ایسے معاملات ہیں. جی یہ جب ان کو خواب آئی اس لڑکی نے ان کو جو ہے نا وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی مدد کی اور اس کو استقامت عطا کی اور اس کو بشارت دی کہ یہ جو تم اس کے شر سے بچے ہو نا یہ ہماری مہربانی سے بچے ہو. اللہ اکبر ماشاءاللہ. کیوں جی ایسے ہوا ہے ایسے فیس بک پہ میرے ساتھ ایسے ہوا، لیکن الحمدللہ اللہ نے واقعی بچایا ہمیں ماشاءاللہ. لیں جی تو خواب کا اشارہ آپ کو کلیئر مل گیا. بیتی خواب
جو پرانی تھی اس کے بارے میں بھی بتا دیا آپ کو شیخ صاحب. جی، ماشاءاللہ جی. شیخ صاحب آپ کو جزائے خیر عطا کرے اللہ تعالیٰ. میں نے خواب میں دیکھا تھا میں نے خواب میں 3 چاند دیکھے. 2 چاند بالکل اوپر ایک سیدھ میں ہے اور ایک مغرب کی طرف تھوڑا دائیں جانب ہے. مجھ سے میرے بڑے بھائی پوچھتے ہیں کہ ان میں سے چاند کون سا ہے. دراصل مغرب کی طرف والا چاند ایک ستارہ پھٹنے سے چاند جتنا بڑا ہو گیا ہے. باقی 2 چاند ہی ہیں. میں بتاتا ہوں کہ یہ چاند ہیں اور وہ ستارہ جو پھٹنے سے چاند جیسا لگ رہا ہے. اس دوران مغرب ہی کی طرف بائیں جانب آسمان سے آگ کا ایک کوڑا برستا ہے جو بہت خوفناک منظر ہے. وہ آگ کافی دور ہے مجھ سے جہاں پہ گرتی ہے. وہاں سیاہ سٹکس کی ایک بریکٹ ہے. آگ کا کوڑا برسنے کے سبب وہ بکھر جاتی ہے اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور اذان فجر ہو رہی ہوتی ہے. اس خواب کے اندر یہ جو 3 چاند ہیں یہ ان کے 3 بچے ہیں. ان کی جو بچوں کی تعداد وہ 3 ہے. جی. ایک بچے کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوتی نظر آ رہی ہے جو مغرب کی سائڈ پر ہے. اچھا. اور اس کو شاید کہ کچھ سایہ بھی ہے اور کچھ پرابلم بھی ہے. اچھا. جی جی. وہ جو چاند پھٹا ہے نا وہ شہاب ثاقب ہوتا ہے نا. جی جی جی. وہ اسی وقت ہی رونما ہوتا ہے جس وقت کوئی جنات کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اچھا. اور آگے خاندان میں کچھ لڑائی بھی ہے جو بکھرتی نظر آ رہی ہے. وہ جو آگ ہے وہ لڑائی ہے. جی. تو ان کو معاملات کو احسن طریقے کے ساتھ احسن تدبیر کے ساتھ نپٹانا ہے تاکہ ان کے معاملات خاندان کے وہ اچھے اور اسٹیبل رہ سکیں. اچھا اچھا. انہیں کچھ سد باب کرنا سد باب کرنا ہے. جی ٹھیک ہے.